انه هو السمیع البصیر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسئلہ فلسطین تاریخ کے آئینے میں۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سرزمین فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور ان کی دعوت کا مرکز رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل میں آنے والے بے شمار انبیاء کرام کا تعلق اسی سرزمین سے رہا ہے، جہاں پر واقع مسجد اقصیٰ کو ثالث الحرمین اور قبلہ اول کی حیثیت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت اسی جگہ فرمائی ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں 3 مسجدوں کے لیے خصوصی سفر کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ مسجد نبوی کے علاوہ یہی وہ تیسرا مقام ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سرزمین کی اہمیت یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ سرزمین توحید کا مرکز ہے اور انبیاء کرام کی میراث ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی اس میراث کے اصل حقدار اور اصلی وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ اس سرزمین کو فتح کرنے کا خواب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جو عہد فاروقی میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ جب معرکہ یرموک پیش آیا اور شام کے مقبوضات فتح ہونا شروع ہوئے تو فلسطین کا علاقہ بھی خلافت اسلامیہ کے زیر نگیں آیا۔ اس وقت سے فلسطین مسلسل مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ ایک دور تاریخ میں ایسا آیا جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر تقریباً 90 سال تک یہ سرزمین عیسائیوں کے قبضے میں رہی، اور انہوں نے اس دوران بے پناہ مظالم ڈھائے کہ خود انہی کے بعض منصف مصنفین نے اس سانحہ کو انسانیت سوز سانحہ قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور سب سے پہلے انہوں نے مصر کی فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو صلیبی، یہودی اور عیسائی طاقتوں کا مرکز اور ان کے فتنوں کا اڈہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے خاتمے کے بعد صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ایک تانتا بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیش نظر جو مقصد تھا، جو ان کا ٹارگیٹ تھا، وہ قدس کی بازیابی۔ اس راہ میں، اس راستے میں کئی ایک مارکے پیش آئے سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان، لیکن بالآخر فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی اور پھر سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمانوں کے تحویل میں آ گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل پچھلی صدی کے درمیان تک یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ آج صہیونی طاقتوں کا قبضہ اس سرزمین پر ہو گیا۔ اس قبضے کے پیچھے نامعلوم کتنی گھناؤنی سازشیں اور نہ جانے کتنے گھناؤنے ہاتھ تھے۔ یہ قبضہ کوئی 1-2 جنگ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ترکوں اور عربوں کو آپس میں لڑا کر اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرا کے ہوا۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسئلہ فلسطین کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتی اور فلسطین کی تاریخ سے ناواقف ہے، حالانکہ فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ فلسطین ہمارے عروج الزوال کی نشانی اور علامت ہے۔ جب بھی ہم دیکھیں کہ اس سرزمین پر غیروں کا غلبہ اور تسلط ہے تو سمجھ لیں کہ امت مسلمہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، ان کا غلبہ ہے، یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو سمجھ جائیں کہ مسلمان طاقتور ہیں۔ فلسطین پر صہیونی تسلط کی اس گھناؤنی تاریخ کا آغاز 1897 سے شروع ہوتا ہے، جب ایک سخت گیر یہودی زائنسٹ ہرزل نے ایک تحریک شروع کی، جسے اس نے زائنسٹ مومنٹ کا نام دیا، یعنی صہیونی تحریک کا نام دیا۔ اس تحریک کے بہت سے خفیہ مقاصد تھے جس کے تحت وہ سرگرم عمل تھی، اور بہت جلد اس نے کرسی اور کرسی والوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے برطانیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسرائیل سے پہلے فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ، برٹن کا قبضہ تھا، جس قبضے سے برطانیہ محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔
اس لیے اس نے اسرائیل کے قیام کو یہاں مناسب سمجھا۔ مولانا واجد صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا اسی وقت اس نے طے کر لیا تھا کہ اسرائیل کا قیام یہاں ہو کر رہے گا تاکہ عربوں پر ان کا کنٹرول باقی رہے، ان کے قبضے میں عرب رہیں۔ یہ برطانیہ کی پالیسی اور یہ اس کی کوشش رہی ہے کہ جہاں سے اس کو جانا پڑے وہاں وہ کوئی فتنہ، وہاں وہ کوئی ایسا فتنہ، ایسا کوئی شوشہ چھوڑ جائے جس کی وجہ سے اور جس کو حل کرنے کے لیے اس کو بار بار وہاں آنے کا موقع ملے۔ اور پھر 1917 سے 1917 میں پہلے 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ برٹن فارن منسٹر نے صہیونیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک پیکٹ کیا کہ وہ فلسطین پر اسرائیلی ریاست قائم کر کے انہیں دیں گے۔ اس معاہدے کو، اس پیکٹ کو بالفور ڈکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یوں 1917 ہی سے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کی مہم شروع ہو گئی تھی، جبکہ برطانیہ کو اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر جانے کا وقت آ گیا تھا، اور اسی وقت سے دنیا کے ہر خطے سے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہودی فلسطین آتے رہے، اور جس دوران بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے، اور پھر جب قانونی طور پر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو اس کے نتیجے میں عربوں اور اسرائیلیوں میں 1947 یعنی 1947 میں اور 1967 یا 68 میں یعنی 1967 یا 68 میں عربوں اور اسرائیلیوں میں جنگ ہوئی، لیکن اس میں شکست عربوں کو ہوئی اور اسرائیلیوں کو اور صہیونیوں کو فتح ہوئی، جس کے بہت سے اسباب ہیں اور جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسرائیل پر امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ نے پوری طرح سے اسرائیل کا سپورٹ کیا تھا، اسرائیل کی مدد کی تھی، جبکہ عرب داخلی انتشار اور آپسی خلفشار کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکے تھے، بالکل اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ان میں اتنی طاقت، ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے چھڑا کر اپنی تحویل میں لیتے۔ اور یوں اسرائیل کا وہاں قبضہ ہو گیا، اور اسرائیل بڑھتا رہا اور مزید علاقوں پر قبضہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جو اس کو علاقہ دیا گیا تھا، جو اس کو قانونی طور پر جو اسے جگہ دی گئی تھی، اس سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا جو میپ پاس ہوا اس میں دیکھا گیا تو وہ جو علاقہ اس کو دیا گیا تھا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہے، یعنی اسرائیل 10 گنا جو اس کو قانونی طور پر جو اسے جگہ دی گئی تھی رہنے کے لیے، اس سے وہ 10 گنا آگے نکل چکا ہے۔ اور اس دوران اس نے نہ جانے کتنی مظالم ڈھائے، مظلوم فلسطینیوں پر سفاکیت و بربریت کے بے پناہ مظالم ڈھائے جو ناقابل بیان ہیں۔ صرف 2009 میں جو غزہ اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، جبکہ اسرائیل کے صرف 13 افراد کی موت ہوئی تھی۔ اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطین ظالم ہے اور اسرائیل مظلوم ہے۔ کیا ظلم کی تعریف بھی، ظلم کی ڈیفینیشن بھی مذہب اور ریلیجن کو دیکھ کے ڈیفائن کی جاتی ہے؟ جب بھی ہم کسی انصاف پسند کو لا کر میدان میں کھڑا کریں گے تو وہ صحیح تعریف یہی کرے گا کہ اسرائیل ظالم ہے اور فلسطین مظلوم ہے۔ یہ ہے سچی اور صحیح بات۔ اور آج اور جو حالیہ ان کی بربریت اور حالیہ جو ان کا ظلم، جو حالیہ ان کی سفاکیت ہے، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے انسانیت کی سارے حدیں پار کر دی، انسانی قانون کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، جنگ کے سارے قوانین کو انہوں نے طاق پر رکھ دیا ہے، اور انہوں نے نہ جانے ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں تاریخ نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج پھر سے بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے، نور الدین زنگی کو پکار رہا ہے، پھر سے قدس صلیبی طاقتوں کے پنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ پھر سے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ تمام مسلمان مل کر جس سے جو ہو سکے،
جس کو جو ذمہ داری ہے اس راہ میں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اور فلسطین کو آزاد کرانے کی، فلسطین کو ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی اور اسے مستقل ایک آزاد ریاست کی حیثیت دینے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی فلسطینی بھائیوں کی، اللہ تعالی ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ان میں قوت ایمانی اور غیرت ایمانی پیدا فرمائے کہ وہ اس مسئلے کو اپنا ذاتی، اپنا ایمانی، اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھیں اور اس میں پہل کریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے اور اس مسئلے کی سنگینیت اور فلسطین کی اہمیت، فلسطین کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کو اپنے اندر سمانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔